وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی سورۃ الاعراف میں، جیسا کہ الحمدللہ ہم نے آیات سابقہ میں اور دروس ماضیہ میں پڑھا ہے کہ اللہ نے کافروں کے بارے میں پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ہم نے ان کو حواس خمس عطا فرمائے، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا. ہم نے ہر انسان کو دل بھی دیا، دیکھنے کی قوتیں بھی دی، سننے کی طاقت بھی دی، سمجھنے کے لیے عقل بھی دی، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کو حق کی اور ہدایت کی تلاش کے لیے استعمال نہ کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ بظاہر تو انسان ہے لیکن حیوانوں سے بھی بدتر. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بتلایا تھا کہ اگر غفلت میں مبتلا ہے، اگر اسے ہدایت کی تلاش و جستجو ہے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے. اس کا علاج کیا ہے کہ اللہ کو پکارو. اور پھر پکارنے کا بھی طریقہ بتلا دیا کہ مجھے میرے اسماء حسنہ کے ساتھ پکار، اور ساتھ یہ بھی ہدایت فرما دی کہ آپ ان لوگوں سے نہ بنیں کہ جو اللہ کے اسماء میں بھی الحاد کرتے ہیں. اللہ کے اسماء میں الحاد کا کیا معنی تھا کہ یا تو اللہ والی صفتیں غیروں میں رکھ دیں، بتوں کے نام رکھ دیں، غیر اللہ کے نام رکھ دیں، کہ اب اللہ کی صفت ہے کہ قاضی الحاجات. اب اگر انسان کو قاضی الحاجات سمجھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نفع دینے والی ہے، وہ نافع بھی ہے اور ضار بھی ہے، نقصان دینے والی. اگر انسان اللہ کے سوا کسی غیر کو نفع نقصان کا مالک سمجھے تو یہ الحاد. اور اسی طرح یہ بھی علماء نے فرمایا کہ الحاد ہے کہ جو نام قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوں وہ نام اللہ کے رکھ لیے جائے، حالانکہ وہ نام کہنا کوئی غلط بھی نہ ہو. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے اللہ سخی ہے، سخی ہے، ٹھیک ہے اللہ سخی تو ہے، لیکن اس کا نام نہیں کہیں گے سخی. ویسے بتلانے میں، تفسیر میں، سمجھانے میں تو آپ کہیں گے کہ اللہ بڑے سخی ہیں، لیکن آپ اس کا نام سخی سمجھ کے پکارے تو غلط ہے، کیونکہ وہ کریم ہے. اس کا نام جو آیا ہے وہ کریم آیا.
جیسے کئی اللہ کے نام ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والے ہیں، بیماری دینے والے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ کا نام طبیب رکھنا جو ہے، نام رکھنا جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ طبیب کا نام جو ہے کسی قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے ثابت نہیں۔ الشافی کہہ سکتے ہیں، وہ ثابت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بھی الہاد ہے، اس سے بچ جاؤ۔ ان چیزوں کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان میں ایک امت ایسی بھی ہے، یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی فیصلے کرتے ہیں اور حق کو انصاف پہ قائم رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ اللہ نے تمہاری صفت بیان کی ہے، یہ میری امت کی شان۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے قرآن میں امت محمد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا تھا، وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک جماعت جو ہے وہ حق پہ ہے، وہ حق کی ہدایت کرتی ہے اور حق پہ ہی قائم اور فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ امت کی دو بڑی عظیم صفتیں ہیں۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ حق کی ہدایت کرنا، ہر دوسرے کو حق کا راستہ دکھلانا، اور دوسری صفت کیا ہے کہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا، چاہے وہ فیصلہ اپنوں کے خلاف ہو، دشمنوں کے خلاف ہو، اولاد کے خلاف ہو، بھائیوں کے خلاف ہو، لیکن جو انصاف ہے، جو حق ہے وہ حق۔ یہ جو صفت ہے یہ بہت بڑی عظیم صفت ہے، اور یہ صفت ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کہ وہ ہمیشہ حق کا راستہ دکھلاتے ہیں، اور اگر کوئی قضایا ہوں، اگر کوئی جھگڑے ہوں، اگر کوئی آپس میں نزاعات ہوں تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ بھی حق کے تابع ہو کے کرتے ہیں، نہ کہ اپنے احوا اور خواہشات کے تابع ہو کے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ آج امت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دی، یعنی امت کا کام کیا تھا کہ ایک دوسرے کو حق کی ہدایت کرو۔ اب دنیا میں آدمی ایک دوسرے کو دولت کمانے کے تو راستے بتاتا ہے، پیسے بنانے کے راستے تو بتاتا ہے، تجارت کے راستے تو بتاتا ہے، اور نعوذ باللہ غلط قسم کے راستے، رشوت کے، حرام کے، ظلم کے، چوری کے، ڈاکے کے، وہ راستے بتلاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ہدایت کے راستے بتلاتا ہے۔ اور اسی طرح امتیں جو ہیں اگر جھگڑے ہو جائیں تو وہ فیصلے جو ہیں وہ حق کے مطابق نہیں کرتے، بلکہ اپنے مفادات کے لیے انگریزی عدالتوں کے فیصلے قبول کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے کفر کے قوانین کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں، حالانکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ وہ حق کے فیصلے پہ قائم رہتے ہیں، ان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ حق و عدل پہ ہوتے ہیں، اور حق و عدل کے فیصلے وہ ہیں جو اللہ کے قرآن میں اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ نہ دنیا کو کہیں انصاف مل سکتا ہے، نہ دنیا کو کہیں عدل مل سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے یعنی ایک دو آدمی کی بات نہیں، پورے عالم پہ آپ نظر ڈالیں کہ اگر کسی جگہ کسی کافر کو، کسی جگہ کسی عیسائی کو، کسی جگہ کسی یہودی کو اور ان کے چند افراد کو تکلیف پہنچے تو پوری طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں، اور وہاں انسانی حقوق اور انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس اور فلاں اور پوری دنیا میں جناب میڈیا جو ہے وہ اچھالتا ہے، لیکن
لیکن اس کے مقابلے پر مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے، مسلمانوں کو گھر بیٹھے ہوئے نہتے شہریوں کو زبردستی داخل ہو کے تباہ کر دیا جائے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے، ان کے لیے نہ کوئی انسانی حقوق ہیں، ان کے لیے نہ کوئی عالمی طاقتیں ہیں، ان کے لیے نہ کوئی فریاد سننے والا ہے، ان کے لیے نہ کوئی بات سننے والا ہے، بلکہ اگر کبھی کوئی ہمدردی کا لفظ بھی کہہ دیتا ہے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ خود شرارتی قوم ہے، یہ ابتدا خود کرتے ہیں اور جب شرارت کریں تو پھر ایسی باتیں ہو جاتی۔ تو یہ بات جو ہے یہ عدل نہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اللہ کی رحمت سے میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت تو ایسی ضرور رہے گی جو ہمیشہ حق پہ ہوگی اور حق پہ چلے گی، اور کوئی بھی ان کو ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان کو حق سے نہیں پھیر سکتا، اور وہ حق کی دعوت دیں گے، حق کی طرف بلائیں گے اور حق کے فیصلے کریں گے، اور اسی طرح وہ قیامت تک وہ امت جو ہے قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں نا، تو وہ جو امت میں کچھ لوگ ہیں بیچارے جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو حق کے راستے کے لیے بلا رہے ہیں، جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، جو دنیا کو ظلم سے روک رہے ہیں، جو دنیا کو منکرات سے بچا رہے ہیں اور دنیا کو قرآن و سنت کے راستے پہ لا رہے ہیں، ان کی وجہ سے پھر ہم بھی بچ جاتے ہیں، ورنہ ہمارے بیج جو ہیں گناہوں کے وہ پک چکے ہیں اور ہماری ہلاکتوں کے اسباب مکمل ہو چکے ہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے اور امت میں سے وہ چند افراد جو 1% بھی شاید نہیں ہوں گے، 1000 میں شاید ایک کی نسبت بھی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی دین پہ لگے ہوئے۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ میرے بندوں میں ایک امت ایسی بھی ہے، اور اس کے مقابلے پہ دوسرے جو ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ پھر دنیا میں کافر جو ہیں وہ طاقت سے ہیں، کافر جو ہیں آرام سے ہیں، کیا وجہ؟ اللہ نے فرمایا تم نہیں سمجھتے ہو، والذین کذبوا بآیاتنا، جو میری قرآن کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، میرے احکام کی تکذیب کرتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، سنستدرجهم، ہم ان کو ایسا ایسا چڑھاتے ہیں اور ایسی جگہ پہ پہنچاتے ہیں من حیث لا یعلمون، وہ جانتے ہیں، واملی لهم، میں ان کو مہلت دیتا ہوں کہ چلو کچھ جی لو دنیا، ان کیدی متین، اور پھر میری پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے جب میں پکڑ لیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس دھوکے میں نہ آیا کریں گے جی کافر کیوں جی رہے ہیں اور کافروں کے پاس کیوں دولت ہے اور کیوں آرام ہے، یہ کوئی نہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کے تابع ہے، اور اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کا کیا معنی کہ کافر کفر کرے لیکن پھر بھی نعمتیں ملے، کافر اللہ کے قرآن کو ٹھکرائے اور پھر بھی نعمتیں ملے۔ اسی طرح کوئی مسلمان گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور جوں جوں گناہ کرتا جائے اور دولت ملتی جائے، جوں گناہ کرتا ہے اور پیسے ملتے ہیں، جوں گناہ کرتا ہے اور آرام ملتا ہے، صحت ملتی ہے، تو دراصل یہ استدراج ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اور دیتے ہیں کہ کتنی تمہاری طاقت ہے، کھل کھیل کے دیکھ لو، میں جب پکڑوں گا تو پھر میری پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اسی کو استدراج کہا جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تم نماز نہ پڑھو اور روزی ملے، تم گناہ کرو اور روزی ملے، تم شرابیں پیو اور تم گناہوں میں پڑ جاؤ لیکن پھر بھی روزی مل رہی ہے، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، تو ڈرو، یہ استدراج ہے، اس کا معنی ہے کہ پکڑ قریب آ رہی ہے۔ اور اب وہ پکڑ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہو،
اللہ چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں، لیکن اصل پکڑ جو ہے وہ مرنے کے بعد عالم آخرت کا عذاب ہے کہ جس سے پھر کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ اللہ نے فرمایا یہ بدبخت تکذیب کرنے والے، میری آیات کو جھٹلانے والے، میرے قرآن کو نہ ماننے والے، میرے پیغمبر کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے، کیا یہ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہے کہ تمہارے نبی تمہارا پاک محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے؟ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ حضور مجنون ہے۔ کیا مانا مجنون کا؟ مانا یہ نہیں کہ سمجھتے تھے کہ دیوانے ہیں، مانا جیسی دیوانہ آدمی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ تو جب وہ سنتے کہ حضور فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں میرا دین غالب آ جائے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک میرا دین پھیلے گا، تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھی مکے میں تو آپ کے ساتھ 4 آدمی بھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں پوری دنیا میں ہمارا قبضہ ہو۔ یہ تو بہت جنون ہے نا، یہ تو نعوذ باللہ دیوانوں والی باتیں ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا یہ پاگل غور نہیں کرتے کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ باب صاحبکم، تمہارا ساتھی، تمہارے پاس جو میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے اس کو جنون نہیں، وہ مجنون نہیں، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ جو خبر دیتا ہے وہ دراصل وحی کے ذریعے خبر دیتا ہے۔ تمہیں چونکہ آنے والے حالات کا پتہ نہیں ہوتا تم سمجھتے ہو کہ وہ جنون ہے، اور بلکہ میرا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هو الا نذیر مبین، میرا مدنی تو ڈرانے والا ہے، کھل کے ڈرانے والا اللہ کے عذاب سے، وہ اس کو جنون نہیں ہے۔ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجنون کی یہی کیفیت ہوتی ہے جو میرے انبیاء کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر میرے نبی میں غور نہیں کرتے، وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کیا غور نہیں کرتے؟ ملکوت السماوات مانا عظیم سلطنت اللہ کی، آسمانوں اور زمینوں کی عظیم سلطنت جو اللہ کی ہے، کیا اس میں غور نہیں کرتے؟ اور قریب ہو سکتا ہے کہ ان کا وقت مقرر جو ہے وہ آپ پہنچاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب ہم نے اتنا واضح قرآن بھیجا، ہم نے ایسا شان والا نبی بھیجا، اگر یہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد پھر کون سی کتاب ہے جس پہ ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ تو جو قرآن پہ ایمان نہ لائے تو قرآن کے علاوہ اور کون سی کتاب ہے جس پہ بدبخت ایمان لے آئیں گے؟ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پہ بھی ایمان نہیں لے آتے، میرے بھیجے ہوئے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لے آتے، تو اس پہ ایمان نہیں مانا یہ ایمان نہیں لے آئیں گے، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ بدراہ ہو چکے ہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں قول تعالی وممن خلقنا عباد الامم، ہم نے جتنی امتیں پیدا کی ہیں، امت یہدون بالحق، امت یعنی قائمۃ بالحق قولا وعملا، ایک امت ایسی ہے میری کہ جو حق پہ قائم ہے زبان سے بھی اور عمل سے بھی، یعنی کہ صرف زبان سے کہنے عمل سے بھی۔ یہدون بالحق یقولونہ ویدعونہ الیہ، وہ امت ایسی شان والی ہے کہ حق بات کہتی ہے اور حق کی طرف دعوت دیتی ہے، حق کی طرف بلاتی ہے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ دین کی طرف بلائے، ہر بندے کو چاہیے کہ دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اگر آپ ساری زندگی کی قربانیاں نہیں دے سکتے ہیں تو آپ وقت لگائیں اللہ کے دین کی دعوت دینے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ وَبِهِ
یعدلون، یعدلون کا معنی یعملون ویقضون، اس امت کی صفت یہ ہے کہ وہ حق پہ عمل بھی کرتی ہیں اور حق کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں، یہ صفت۔ وقد جاء فی الآثار ان المراد بهذه الامة المذکورة فی الآیۃ ہی هذه الامة المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ آثار و روایات میں ثابت ہے کہ اس آیت سے مراد جو ہے امتوں میں سے حضور کی امت مراد ہے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ قال سعید بن قتادہ فی تفسیر هذه الآیہ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اذا قرأ هذه الآیہ هذه لكم وقد اتلكم من ایدیکم مثلها۔ حضرت سعید حضرت قتادہ سے اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں، حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارک تلاوت کرتے تو فرماتے ہذہ لکم، یہ آیت تمہارے لیے ہے، یہ آیت میری امت کی شان میں اتری ہے۔ اور اسی طرح کی آیت تم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں بھی اتری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق ویعدلون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو حق کی ہدایت کرتی ہے اور حق کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ وقال ابو جعفر الرازی الربیع بن انس فی قولہ تعالی وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من امتی قوم الحق حتی انظر عیسیٰ ابن مریم متی ما نزل۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت جو ہے، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، اور حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، جب نازل ہوں گے اس وقت تک بھی حق پہ قائم رہیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس امت سے، اس جماعت سے بنائے جو حق پہ قائم رہنے والی ہے، جو حق کی طرف بلانے والی ہے، جو حق کے مطابق فیصلہ کرنے والی۔ وفی الصحیحین عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیحین میں بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو ان کو ذلیل کرنا چاہے یا ان کی مخالفت کرنا چاہے ان کو نقصان نہیں دے سکتا، اور قیامت تک وہ حق پہ قائم رہیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا وفی روایت حتی یاتی امر اللہ وہم علی ذلک، حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور وہ اسی طرح حق پہ قائم ہوں گے۔ وفی روایت وہم بالشام، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس وقت شام میں ہوں گے، یعنی ان کا آخری وقت جو ہے وہ شام میں ہوگا، ورنہ وہ امت جو ہے پورے عالم میں ہمیشہ حضور کی امت میں ایک جماعت رہے گی جو دین کی دعوت دے گی، جو حق کی دعوت دے گی، خود بھی حق پہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی حق پہ بلائیں گے۔ اب ایک اصول یاد رکھ لیں، مسئلے کو سمجھ لیں کہ ویسے آج کل تو دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں سب کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، کوئی دنیا میں ایسی جماعت ہے جو کہے میں نے حق پر؟ اگر وہ یہ مان لے کہ میں نے حق پہ ہوں تو جھگڑا ہی ختم۔ ہر جماعت کو یہ خیال ہے کہ ہم حق پہ۔ اچھا، اب ان جماعتوں میں بعض فرقے جو ہیں وہ تو بالکل واضح گمراہ فرقے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔ یاد رکھیں ایک بات کو، یعنی بعض فرقے تو ایسے ہیں نا جو کھلے گمراہ ہیں، جیسے روافض ہیں، خوارج ہیں، نواصب ہیں، ان کی گمراہی میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پہ۔ اس طرح تو فرعون بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے مقابلے پہ کہتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم او
ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے خوف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو نہ بدل ڈالے اور زمین میں فساد نہ پھیلائے۔ یعنی ہم تو دین پہ ہیں، یعنی فرعون کہتا ہے کہ ہم جس راستے پہ ہیں یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں غلط راستے پہ نہ ڈال دیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے تمہیں فساد، یعنی 70,000 بچوں کا قاتل کہتا ہے کہ میں تو اصلاح کرنے والا ہوں لیکن اللہ کا نبی نعوذ باللہ فساد نہ پھیلائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ابی جہل، ابی ابن خلف، ابیۃ ابن خلف، عتبہ ابن ربیعہ، اور اسی طرح ولید ابن المغیرہ، حذیفہ ابن المغیرہ، ابی لہب، ابی جہل، بڑے بڑے جو کافر تھے وہ بھی حضور کو آگے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بڑے آرام سے تھے، اتفاق سے تھے، آپ نے جھگڑا ڈال دیا ہے۔ اندازہ کریں یہ سارے کافر اللہ کے نبی کو آگے کہتے جی ہم تو بڑے مزے میں زندگی گزار رہے تھے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب ایک طریقے پہ تھے، ایک دین پہ تھے، لات عزا حبل منات ان کی ہم پوجا کرتے تھے، ہم حج بھی کرتے تھے، ہم کعبے میں بھی جاتے ہیں، ہم طواف بھی کرتے ہیں۔ آپ جب سے آئے ہیں نا محمد عربی جھگڑے ڈال دیے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیوی کو خامن سے جدا کر دیا، بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، یہ سارا جھگڑا نعوذ باللہ آپ نے ڈالا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنے کافر فرقے یا دنیا میں جتنے باطل فرقے، وہ بھی اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر۔ نمبر 1۔ اچھا اسی طرح اب دوسرے دیکھ لیں، چلو باطل فرقوں کو تو چھوڑ دیں کیونکہ ان کی تو دشمنی واضح ہے، ایک آدمی صحابہ کو نہیں مانتا، بات ہی ختم ہو گئی، اور کسی دلیل کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی ایک آدمی کا صحابہ پہ ایمان نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی ہم اس قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ تو ان لوگوں نے جمع کیا ہے نعوذ باللہ جو خود مسلمان ہی نہیں تھے۔ اب اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں، کسی اندھے کو بھی شک نہیں۔ اچھا اسی طرح ایک جماعت ہے وہ کہتی ہیں کہ جی ہم تو اہل بیت رسول کو نہیں مانتے، ہم تو سیدنا علی، حسنین، کریمین رضوان اللہ علیہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ ان کی گمراہی بھی واضح ہے، کوئی جھگڑا نہیں، ہر بندے کو پتہ چل جاتا۔ ایک آدمی ہے وہ حدیث رسول کا انکار کرتا ہے، اس کی گمراہی بھی واضح ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک آدمی حضور کے بعد کسی دوسرے کو نبی مانتا ہے، وہ قادیانی ہو، وہ احمد علی جاہ ہو، وہ یوسف کذاب ہو، اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے، تو کھلی بات۔ یہ تو ایک اندھا بھی جانتا ہے کہ جو بندہ مرزا غلام احمد قادیانی کو یا یوسف کذاب کو یا احمد والا جاہ کو یا اور کسی بدبخت کو حضور کے بعد نبی مانے وہ کافر ہے۔ یہ تو ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھو تو وہ بھی جانتا، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ بعض جماعتیں اپنے آپ کو صرف مسلمان نہیں، مسلمان بھی اور اہل سنت والجماعت بھی کہتی ہیں۔ باطل کو چھوڑ دیں، روافض کو چھوڑ دیں، خوارج کو چھوڑ دیں، معتزلہ کو چھوڑ دیں، کرامیہ، قدریہ، مشبہہ، مجسمہ کو چھوڑ دیں، اسی طرح منکرین حدیث کو آپ چھوڑ دیں، وہ تو باطل ضال فرقے ہیں، قادیانی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، وہ تو واضح کافر ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ تو واضح کفر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد، بعض دنیا میں دینی جماعتیں ہیں، کام بھی دین کا کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اتباع سنت کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، اور ان کا بھی سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حق پہ ہیں، تو اب ان میں ہم کیسے تلاش کریں حق؟ آسان سی بات یاد رکھ لو، اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ ہمارے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ہدایت کا فیصلہ
لیے لفظ یاد رکھو کہ اہل سنت والجماع، سنت سے مراد کس کی سنت ہے؟ ایک موٹی بات یاد رکھو، باریکی میں نہ جائیں. سنت سے مراد کس کا طریقہ ہے؟ بھئی آپ پڑھتے ہیں نا عشاء سے پہلے 4 سنت، عشاء کے بعد 2 رکعات سنت. تو سنت کا معنی کس کا طریقہ؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جماعت سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلی جماعت مومنوں کی جن کا اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. بس اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم غور کریں گے کہ کس جماعت کی اذان میں، نماز میں، حج میں، روزے میں، نماز پڑھنے میں، خیرات کرنے میں، کسی کی موت میں، خوشی میں، غمی میں، بچے پیدا ہونے کے وقت، بچے کی موت کے وقت کس کا کام سنت اور جماعت کے مطابق ہے. اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو اہل سنت ہے، نہیں ہے تو اہل بدعت ہے. کچیل یا جھگڑے والی بات ہے ہی نہیں، نہ کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ والی بات ہے. ایک کھڑی بات ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جی اذان ہو گئی. دیکھنا ہے کہ جی اللہ اکبر اور ساری اذان کہتے کہتے آگے جا کے کہتا ہے حضرت علی کا نام بھی اذان میں لے رہا ہے، وسیع رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے. تو اب جب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یہ اذان تو بھائی حدیث میں نہیں ہے، کہ حدیث میں اذان موجود ہے لیکن اس میں یہ حضرت علی کا نام یا ان کو حضور کا وسیع سمجھنا یا خلیفہ بلا فضل کا لفظ کہنا یہ ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا. تو اب ہمیں کیا سمجھ آیا کہ یہ حضور کی سنت میں نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ ملا. ایک آسان بات ہے، جھگڑوں میں نہ پڑے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال نے کعبے کی چھت پہ بھی اذان دی تو پہلے ان اللہ و ملائکتہ والی آیت بھی نہیں پڑھی، صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھے، درود تاج بھی نہیں پڑھا، اور اذان کے بعد بھی اس نے درود تاج نہیں پڑھا، نہ صلاۃ و سلام پڑھے ہیں. اور اب جو پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت پہ نہیں. ایک کھلی سی بات، اس میں کیا لڑائی جھگڑے کی بات ہے؟ اس میں کیا بات ہے کہ جی وہ مولوی یہ کہتا ہے اور یہ مولوی یہ کہتے ہیں؟ مولوی یہ کہتا ہے، مولوی کا دین ہے کوئی؟ دین نام ہے اتباع محمد الرسول اللہ، اور میرے مدنی کا عمل کے گواہ کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں حضور پاک کعبہ شریف میں داخل ہوئے. اب جب کعبۃ اللہ میں حضور داخل ہوئے تو سارے صحابہ تو اندر نہیں جا سکتے تھے نا حضور کے ساتھ. کعبہ شریف میں کتنی جگہ ہے؟ تو اب
سارے بڑے بڑے صحابہ بھی حضرت بلال سے اور ان صحابہ سے جو حضور کے ساتھ اندر گئے تھے آ کے پوچھتے تھے یار مہربانی کرو ہمیں وہ جگہ تو بتاؤ جہاں حضور نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تاکہ ہم اسی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں. جن لوگوں نے طواف کرتے ہوئے حضور پاک کو دیکھا وہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. حضور پاک نے طواف شروع کیا حجر اسود سے. اب اگر کوئی آدمی رکن یمانی سے شروع کرے تو اہل بدعت تو ہے، اہل سنت نہیں. کیونکہ وہ حالانکہ وہ یہ کہے کہ جناب حجر اسود سے بنے گا 100 قدم، میں تو پہلے شروع کر رہا ہوں 150 قدم بن جائے گا، مجھے تو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن مخالف ہے سنت رسول اللہ. اسی طرح اذان کا مسئلہ ہوگا تو حضرت بلال بتلائیں گے، اور اگر گھر کے اندر کا مسئلہ ہے تو بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، بی بی سلمہ، بی بی سودا ازواج رسول اللہ بتلائیں گی. اور اسی طرح غزوہ احد کا مسئلہ ہے تو وہ صحابہ بتلائیں گے جو احد میں شریک تھے. غزوہ خندق کا مسئلہ ہے تو وہ بتلائیں گے جو خندق میں شریک تھے. شہداء کے جنازے پڑھنے کا مسئلہ ہے تو وہ بتلائیں گے جنہوں نے حضور کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ساری حدیث کی کتابیں اٹھا لیں گے، کتاب الجنائز کھول لیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ حضور پاک نے کس کس صحابی کا جنازہ پڑھا ہے، اپنی کس کس بیٹے کا جنازہ پڑھا، کس کس بیٹی کا جنازہ پڑھا ہے. پھر سیدنا ابو بکر نے جنازے پڑھائے، عمر نے، عثمان و علی نے جنازے پڑھائے. ہم دیکھیں گے کہ کیا جنازے کے بعد کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کی ہے، اگر کی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بدعت ہے. ایک کھلی سی بات ہے، اس میں جھگڑے والی بات کون سی ہے؟ یہ کہنا کہ جی ہم دعا کرتے ہیں اور دعا اچھی بات ہے اور دعا کا حکم ہے، بھئی حکم بھی ہے اچھی بات بھی ہے. وہ اچھی بات اگر حضور نے بھی چھوڑ دی، خلفائے راشدین نے بھی چھوڑ دی. ایک ٹھنڈے دل سے غور کر. حضور کے زمانے میں حضور کی بیٹی فوت ہو گئی، آپ کی بیٹی بی بی رقیہ فوت ہوئی، ام کلثوم فوت ہوئی، حضور کے بیٹے فوت ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم مدینے میں فوت ہوئے. کیا حضور نے تیسرے دن کل شریف بیٹھ کے پڑھوائے؟ اگر پڑھوائے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جھگڑے کی بات ہی کوئی نہیں. ہمیں تو اور اچھی بات ہے، پلاؤ ملے گا، چاول ملیں گے کھانے کو، ہم کیوں جھگڑا کریں؟ لیکن اگر چلو حضور کے زمانے میں چاول نہیں ملتے ہوں گے، غربت کا زمانہ تھا، 4 کھجوریں منگوا کے حضور کو کر دیتے. چلو کھجوریں بھی میٹھی ہوتی ہیں، بعد میں تمہیں حلوے کھانے کا راستہ بھی مل جاتا. لیکن اگر حضور نے کل خانی نہیں فرمائی اور 7 جمعراتوں کے کھانے کی پابندی نہیں فرمائی، چہلم نہیں فرمایا، رجب میں کونڈے نہیں پکوائے، 11 کو آپ نے کوئی 11ویں کا حکم نہیں فرمایا، کسی جگہ حضور نے رجبی یا معراج کا حکم نہیں فرمایا کہ معراج ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ دیگیں پکاؤ اور جھنڈیاں لگاؤ. جو کرتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں، اہل سنت نہیں. اہل سنت میں معراج ماننے والا وہ ہے جو 5 نمازوں کا پابند ہے کہ وہ ہر نماز میں گویا معراج محمد مصطفیٰ کو یاد کر رہا ہے کہ نماز ملی تھی معراج میں، تو جس نے معراج والے تحفے کو پکڑ لیا وہ معراج کے ماننے والا ہے. جو سارا سال نماز نہ پڑھے اور رجبی منا لے وہ اہل بدعت تو ہے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا.
ایک کھلی سی بات ہے، اس میں نہ دیوبندی کا مسئلہ ہے، نہ بریلوی کا مسئلہ ہے، اس میں نہ کسی تبلیغ والے کا مسئلہ ہے، نہ کسی اہل حدیث والے کا مسئلہ ہے، تو کھلی ہوئی بات۔ اور اللہ کے کعبے میں قرآن میرے سامنے کھلا ہے، میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، اگر تم مجھے بتلا دو کہ حضور نے کسی نبی کا عرس منایا ہے تو میں تمہارے ساتھ۔ جھگڑا ہی ختم، اللہ کے کعبے میں گواہ، اتنے بندے تم سارے میرے گواہ ہو، ایک پیغمبر کا، حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضور کے دادا ہیں، تمام انبیاء ہیں، ایک نبی کا عرس حضور نے اگر منایا ہے تو ہم جناب آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ عرس منائیں تو ہم آ کے آپ کی عرس میں شریک ہوں گے۔ اور اگر حضور نے انبیاء کا بھی عرس نہیں منایا تو پھر کسی پیر کے عرس کا کیا مانا؟ صاف بات ہے کہ پھر یہ بدعت ہے۔ تو پھر وہی بات ہو گئی جیسے انگریز جو ہیں وہ بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ بھی اب مسلمان ان سے بھی آگے نکل گئے، وہ تو صرف برتھ ڈے مناتے تھے، یہ شادی کی بھی سالگرہ مناتے ہیں۔ مسلمان اور ایک نمبر آگے جا رہا ہے، نقال جو ہے نا ہمیشہ اصل سے بڑھ جاتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، ایک آدمی نے مثال کے طور پہ اذان شروع کی، دیکھ لو، اگر اذان بلال کی طرح ہے تو سنت ہے، اور حضرت بلال کے علاوہ ہے تو بدعت۔ ایک کھلی بات، حضور پاک نے کسی جمعہ کی نماز کے بعد آپ کی 10 سالہ زندگی میں کتنے جمعے آئے ہوں گے؟ ایک مہینے میں 4 جمعے ہیں، اور حضور نے 10 سال مدینے میں گزارے ہیں، اور مدینے میں جانے کے بعد جمعہ شروع ہو گیا۔ ایک مہینے میں 4 جمعہ ہوں تو سال میں کتنی بنیں گے؟ 48، اور 10 سال میں کتنی بنیں گے؟ 480۔ 480 جمعہ میں ایک جمعہ میں ہمیں دکھلا دیں کہ جمعہ کے بعد حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اگر حضور نے پڑھے ہیں آمنا و صدقنا ہمارے آنکھوں پہ، ہم نے تو آج تک وہ لکڑی کا مسواک بھی نہیں چھوڑا کہ سنت ہے محمد رسول اللہ کی، ہم تو آج تک پتھر کو بوسے دے رہے ہیں کہ سنت ہے محمد رسول اللہ کی، اور اگر یہ پڑھنا ثابت ہو جائے تو ہم تو آپ سے زیادہ پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا میرا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کافروں کو کہہ دیں یا یہودیوں اسرائیلیوں کو نصرانیوں کو کہہ دیں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان ظالموں کو کہہ دو کہ یہودیوں نصرانیوں، اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے تو اس کی عبادت کرنے والا میں محمد مصطفیٰ ہوتا۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا وہ عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام تو سب سے پہلے تو میں اس کی عبادت کرتا، لیکن میرے اللہ کی تو صفت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جینا ہے نہ اس نے کسی کو جینا ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، اور ساری دنیا فقراء محتاج ہے، اور بچوں کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہو محتاج ہو کہ میری جائیداد کا وارث کون بنے گا، اور جس کی ساری دنیا مخلوق ہو اس کو اولاد کی کیا ضرورت۔ اس لیے اگر حضور نے عرس منایا ہے یا سیدنا صدیق عمر عثمان و علی نے عرس منایا ہے یا بی بی فاطمہ الزہرا حسن حسین اہل بیت رسول اللہ نے عرس منایا ہے، آمنا ہم حاضر ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، ورنہ امت کو بدعت میں نہ ڈالو، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کی سزا جہنم ہے۔ یہ دعوے نہ کرو جی
جی محبت ہے اور جی عشق ہے اور جی ہم تو حضور کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں. بھی صحابہ کو نہیں آتا تھا جلوس نکالنے کا طریقہ. تمہاری محبت صحابہ سے بھی بڑھ گئی ہے. تم اب ماشاءاللہ محبت میں اتنی آگے بڑھ گئے ہو کہ ابو بکر عمر عثمان علی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہو. اس لیے یہ بات یاد رکھے کہ امت کی نشانی کیا ہے؟ حق کی طرف دعوت دے, حق پہ قائم رہے. اور یہی حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ ہے جو حق پہ قائم رہے گی. اس لیے آنکھ سے ٹھنڈے دل سے دیکھ لیا کرو. ان کی نمازوں کو دیکھو, اذانوں کو دیکھو, روزے کو دیکھو, حج کو دیکھو, زکوٰۃ کو دیکھو, موت کو دیکھو, حیات کو دیکھو, جنازے کو دیکھو, کفن کو دیکھو, دفن کو دیکھو. اگر سنت کے مطابق ہے تو اہل سنت ہے, اور اگر سنت کے خلاف ہے تو وہ اہل بدعت ہے. زبان سے لاکھ کہتے رہے کہ ہم اہل سنت ہے, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. انسان کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ سنت پہ ہے یا بدعت پہ ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ حضور کی سنت پہ زندہ رکھے, اسی پہ موت دے. میکرو فون پتہ نہیں کس سے رگڑ کھاتا ہے, وہ تو رگڑ تو کھاتے رہتے ہیں بھائی. ابھی یہ بھی ہمارے دن میں ہے. جو آدمی میقات سے باہر ہیں, عمرے کی غرض سے جدہ پہنچے ہیں, احرام میقات کی حدود میں باندھا ہے تو غلط ہے. جو لوگ بھی میقات سے باہر ہیں, کیا مانا؟ میقات ہے یلملم, میقات ہے جوفہ, میقات ہے مدینہ منورہ, میقات ہے طائف. جو لوگ اب اس طرف سے ادھر آنے والے ہیں ان کو میقات پہ آ کے احرام باندھنا ہے. اگر بغیر احرام باندھے ہوئے مکے میں آ جائیں گے تو عمرہ بھی قضا کریں گے اور ایک بکری حرم میں بطور دم بھی ادا کریں گے. اللہ ہی کافی ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ الیس اللہ بکاف ابدا. اور قرآن میں میرا بدری کیا کہتا ہے؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ حسبنا اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اب قرآن تو کہتے ہیں اللہ کا. باقی جو تم استدلال پکڑتے ہو یہ جاہلوں والی بات ہے. حضرت صدیق تو زندہ موجود ہے, حضور سامنے بیٹھے ہیں, چندے کا مسئلہ ہے. تو نے فرمایا گھر کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے. تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ بھی ہر نفع نقصان میں کافی ہے اور نبی بھی کافی ہے. کوئی عقل کرے. ایسے یعنی ایک چھوٹا سا لفظ سے سہارا لے رہے اور قرآن سارے کو ٹھکرا رہے ہو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم. حضور فرما رہے ہیں کہ اذا سألت فاسأل باللہ, اذا استعنت فاستعن باللہ, واذا توکلت فتوکل علی اللہ. قرآن کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا. یہ ساری آیتیں چھوڑ کے ایک تیرا ترجمہ مان لیں. یہی عادت ہوتی ہے اہل بدعت کی, سہارے ڈھونڈتے ہیں بیچارے, کہیں کوئی لفظ مل جائے نا. کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں لوگوں نے اشتہار لگائے ہیں کہ حضور پاک کی والدہ کی قبر گرا دی ہے مدینے میں. جب وہ اشتہار لگانے والے اتنے کم عقل ہیں, ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حضور کی والدہ کی قبر مدینے میں ہے یا نہیں. جب ایک آدمی اتنا بڑا جاہل ہو کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حضور کی والدہ کی قبر مدینے میں ہے ہی نہیں. اب کی والدہ کی قبر تو مدینے اور مکے کے راستے میں ابا میں ہے, مدینے میں تو ہے ہی نہیں, تو کیسے گرا دی ہے؟ یا صحاب رسول کی قبر گرا دی. بالکل جھوٹے قصے کہانیاں ہیں. اہل توحید سے بغض نکالنے کے لیے کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. اور خدا کے بندے, اگر مدینے
دین پاک سے اس حکومت کو عقیدت اور محبت نہ ہوتی تو یہ اتنی اچھی سڑکیں اور ایسا پیارا حرم بنا دیتی کہ آدمی کا دیکھنے سے بھی دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اب تو خدا کے لیے بغض نکال لو دلوں سے، اب تو جھوٹے اشتہار نہ دیا کرو۔ طواف قدوم جو ہے وہ حج پہ آنے والے آدمی جب طواف حج افراد کے لیے آتے ہیں یا حج قران کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے طواف قدوم ہوتا ہے، عمرے کے لیے کوئی طواف قدوم نہیں۔ یہاں جو کولر میں سفید گلاس رکھے ہوتے ہیں پانی پینے کے لیے، یہ جو حرم میں خادم کھڑے ہیں اگر ان سے ہم مانگ کے لے جائیں تو جائز ہے؟ تمہارے بس میں ہو تو کعبہ بھی لے جاؤ۔ نہ یہ خادم مالک ہیں ان گلاسوں کے، وہ اللہ کے بندے یہ گلاس تو حکومت نے تمہارے لیے رکھے ہیں تمہارے پانی پینے کے لیے، تھوڑے کہ گھر لے جاؤ۔ بیوہ کو مدد کے پتہ نہیں استعمال کیا، مجھے نہیں پتا ہے، سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے آپ نے۔ ایک آدمی نے تنازع کی وجہ سے جھگڑا ہوا اور تحریری طور پہ سرکاری کاغذات پہ باقاعدہ طلاق لکھی گئی اور فریقین نے باہم رضامندی سے گواہوں کے سامنے دستخط کیے۔ اب وہ کہتا ہے میں نے دستخط تو کیے تھے لیکن زبان سے نہیں کہا تھا، طلاق پکی ہے حضرت۔ یہ سرکاری کاغذ بھی تو خرید کر کے لے آیا، دکھوا بھی لیا، دستخط بھی کر لیا، ابھی زبان نہیں ہلی تھی تمہاری۔ کوئی آدمی حج کر رہا ہے تو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حج والے دن روزہ نہیں رکھا۔ جو لوگ حج نہ کریں ان کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے، اور اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ جو ہے امام کے آگے ہو یا مقتدی کے آگے ہو، اگر نماز با جماعت ہے تو امام کے آگے کافی ہے، اگر ہر آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے آگے ستھرا رکھے۔ اگر ایک آدمی مکے میں بغیر احرام کے داخل ہو گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ فوراً طائف چلا گیا اور طائف جا کے میقات سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ مکمل کر لیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی جم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ جو آدمی حج کر کے جاتا ہے اس کا نام حاجی پڑ جاتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، تم اپنے آپ کو نہ کہلاؤ لیکن یہ اللہ کا انعام ہے۔ دیکھو نا، نماز پڑھنے والے کو کبھی کوئی نہیں کہتا نمازی صاحب السلام علیکم، اور روزے والے کو کبھی کوئی نہیں کہتا کہ جی روزے دار صاحب السلام علیکم، لیکن ابھی آدمی داخلہ دیتا ہے، حج بھی نہیں پڑھا، لوگ کہتے ہیں جی حاجی صاحب حاجی صاحب، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تم اپنے آپ کو نہ کہلوایا کرو اور نہ اپنے آپ کو خود لکھا کرو کہ الحاج فلان اور فلان اور فلان، لوگ کہتے ہیں تو شکر کرو۔ ایک آدمی سے کہا کہ اگر یہ بات میں نے دوبارہ تم سے کی تو میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوئی، لغو باتیں ہیں، استغفار کرو اور آئندہ نہ کہو۔ اگر ایک عمرہ کرنے کے بعد ہم مدینہ منورہ چلے گئے یا کسی اور میقات سے دوبارہ عمرہ کرنا چاہا تو وہ چادریں جو ہم پہلے عمرے میں استعمال کر چکے ہیں ان میں ہم دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں یا ان چادروں کو دھویا جائے؟ عمرہ کرنے سے چادریں پلید ہو جاتی ہیں، کیا برا کام کرتے ہو کیا؟ نہ عمرہ کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ تو اچھا کام کرنے سے چادریں پلید کیوں ہو گئی؟ وہ پاک ہے، اس میں 100 عمرہ کرو، جب خراب ہو جائے تو دھو ڈالو۔ اگر طواف کے دوران میں نماز کا وقفہ آ جائے طواف چھوڑ دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ تم نے مثلا 1 چکر کیا تھا اور نماز کھڑی ہو گئی تو نماز پڑھ کے وہ کہتے ہیں پھر ابتدا سے شروع کرو۔
اگر تم نے 3 یا 4 چکر کر لیے تھے یعنی زیادہ چکر ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں جہاں چھوڑا ہے پھر وہیں سے شروع کر دو۔ اسی طرح وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں اور وضو کر کے پھر شروع کریں۔ سے کوئی اگر وضو کرے جائز ہے، بغیر شرط کے یا جوئے کے تاش کھیلنا وہ بھی حرام ہے۔ جو چیزیں لہو میں شامل ہوں یعنی آدمی کو مشغول کر کے دین کے کام سے روکنے والی ہوں وہ سب حرام ہیں۔ اگر وضو کرنے کے بعد میں حنفی مسلک پہ ہوں، خون دانتوں سے بہہ جائے وضو پھر کرنا ہوگا۔ اگر نفل طواف ہوتا ہے تو نفلی صفا بھی ہے، نہیں ہوتی صفا۔ صفا صرف اس وقت ہوتی ہے جب عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو۔ اگر میں نے طواف کرنے میں غلطی کے ساتھ 7 چکروں کے بجائے 8 چکر لگا لیے کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، طواف انشاءاللہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضور نے ہر حال میں امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ باقی وفات کے بعد کے الفاظ کے بارے میں کسی صحیح روایت مبارک میں نہیں ملتا۔ بعض روایات ایسے بھی ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو زبان مبارک یا ہونٹ مبارک ہل رہے تھے اور حضور امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں یا صحیحین کی روایت میں یہ بات نہیں ملتی۔ دیش میں اسلام کے لوگوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اللہ اسلام والوں کی حفاظت فرمائے، ہر ملک میں اللہ حفاظت فرمائے۔ میرا قوت حافظہ جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے لیے علاج حکیم سے کروائیں، اور میرے پاس تو ایک علاج ہے کہ زمزم پی کے دعا کیا کریں، ہر بیماری کی علاج ہے۔ عمرے کے لیے آیا تھا، میں نے بیت اللہ شریف کے طواف کے 7 چکر لگا لیے، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا اور احرام کھول دیا، تو اب جناب آپ پہ دم پڑ گئی، کیونکہ صفا مروہ واجب ہے اور آپ نے چھوڑ دیا۔ اس لیے اب آپ یہ ہے کہ اگر احرام میں ہے دوبارہ صفا دوڑ لیں، اگر آپ نے بال کٹا لیے، احرام کے کپڑے کھول دیے، کپڑے پہن لیے، تو آپ دم ادا کریں۔ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے والدہ میری بضد ہیں کہ ایک لڑکا ہے جو بے نماز ہے اور دین سے دور ہے، اس کو لڑکی دے دوں، یہ غلط بات ہے۔ شرط سب سے پہلے یہ ہے کہ ممن ترضون دینہ وخلقہ، حضور نے فرمایا اس بندے کو رشتہ دو جس کے دین کو اور خلق کو دیکھو، اگر وہ دین پہ ہے اور خلق اخلاق بھی اچھا ہے تو دے دو، اگر وہ دین پہ نہیں ہے تو ایسے آدمی کو رشتہ نہ دو۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اللہ کا غدار ہے، وہ تیری بیٹی کا وفادار ہو سکتا ہے؟ اگر پہلی بار عمرہ کرے یا دوسری بار کرے یا 10ویں بار کرے، ہر عمرے کے بعد سر پہ اسرا پھروانا جو ہے افضل ہے۔ اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا پورے سر کا کاٹے، یعنی کہ ٹک لگائے۔ حضور پاک کا جنازہ صحابہ نے پڑھا تھا، لیکن جنازے میں ایسے جیسے ہمارے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ 10 صحابہ حجرے میں داخل ہوتے تھے اور درود پڑھ کے بعد تشریف لے آتے تھے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پتہ نہیں دبا کے، تو کام پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ اگر ایک آدمی نے غسل کرتے ہوئے پہلے وضو کی نیت کر لی اور وضو بھی کر لیا تو غسل کرنے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں ملے اور چھوٹا بچہ دودھ کے لیے رونے لگا تو عورت غسل کرنے کے بغیر بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا پلا سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ بیوی بچے آئے ہیں پاکستان سے، احرام جو ہے انہوں نے جدے سے باندھا ہے، دم پڑ گئی، ان کو اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔
جو ہے حنفی ہو اور ہم کو کافر کہہ دے بھائی حضرت علی امام ہے تو کیا ہو گیا پھر؟ اس میں کیا جھگڑا ہے؟ پھر خلیفہ ہے، خلیفہ بھی ہے. تمہارا امام 70 سال بعد پیدا ہوا ہے تو یہ مانا تھوڑا ہے کہ جو ابو حنیفہ کو مانتا ہے وہ علی کو نہیں مانتا. ہم تو 1,00,000 ابو حنیفہ بھی ہو تو حضرت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ فقہ میں امام ہیں، وہ تو صحابی رسول ہیں، وہ تو خلیفہ راشد ہیں، اور اللہ کے تمام اولیاء بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. کا نام ہے بیدا نظام الدین، پتہ نہیں کیا ہے. میری لڑکی کا نام پتہ نہیں بیدا فتح پتہ نہیں کیا، مجھے بھائی نہیں پڑھا جاتا کیا رکھا. اگر کوئی آدمی غیر ملک میں جائے اور آپ نے کہا ہے کہ وہاں ہر چیزیں مشکوک ہوتی ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیا کھانا کھائے گا؟ انشاءاللہ نیت حلال کی ہو تو اللہ حلال دے دیتے ہیں. باہر کے ملکوں میں بھی مسجدیں موجود ہیں، اسلامی مراکز موجود ہیں. آپ کسی بھی اسلامی سینٹر میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، وہ آپ کو حلال کی جگہ پہ پہنچا دیں. نہ ہو نیت تو تمہاری مرضی، ورنہ آدمی فروٹ کھا کے گزارا کر لیتا ہے. کوئی مر تو نہیں جاتا، 5-4 دن تو چنے کھا کے پانی پی کے بھی آدمی جی سکتا ہے. اگر وہ عمرہ کر کے بال نہ کٹوائے بلکہ کٹ بنوائے، بہرحال چوتھا حصہ بالوں کا کسی شکل میں کٹ گیا تو جرم نہیں. اگر 2-3 بال ڈک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی. ایک ڈرائیور ہوں، قطر سے لوگوں کو لاتا ہوں. ایک دفعہ تو میں نے عمرہ کیا، دوسرے دفعہ ڈپٹی کی وجہ سے موقع نہیں ملا. کوئی جرمانہ نہیں، ملازم یا ڈرائیور کے لیے گنجائش ہوتی ہے. اگر ہم قطر سے میقات پہنچے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل کا بھی ٹائم نہ ملے بغیر نفل کے لبیک اللہم لبیک بس نیت کر لو. اگر ایک آدمی جدے آ کے 2 دن قیام کیا، آنے کے وقت میں نیت یہی تھا کہ میں جدے جا رہا ہوں، جدے 2 دن ٹھہروں گا، پھر مکے آیا تو کوئی اللہ اکبر اللہ عمرے